بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں جاوید باگٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تفتیش. ناظرین، ہم نے پروگرام شروع کرنے سے پہلے ایک بات آپ سے شیئر کی تھی کہ فرق نواز بھٹی اور جاوید باگٹ آپ کو وہ انفارمیشن دیں گے جو مصدقہ ثبوتوں کے ساتھ ہوگی. اس میں کوئی جھوٹ، اس میں کوئی ایسی چیز شامل نہیں ہوگی جو اپنی طرف سے کی جاتی ہے. عموماً یہ تصور کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز اگر کوئی منظر عام پہ لائی جاتی ہے تو اس میں کچھ چیزیں حقیقی ہوتی ہیں اور کچھ جو ہے نا اس میں ایسی چیزیں بھی ڈالی جاتی ہیں جو صرف ہوا کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں. لیکن ہم نے جو سٹوریز دی، جو چیزیں آپ کے سامنے رکھی، وہ انشاءاللہ تعالی وہ حقائق پہ مبنی ہوں گی. اس میں کوئی بھی دو نمبری نہیں ہوگی، اس میں کوئی بھی ہوا نہیں ہوگی، وہ سب کی سب حقیقت پہ مبنی ہوگی. جس طرح ہم نے چودھری مجید فیصل ٹاؤن فیز 2 کے حوالے سے بات کی، اسی سے جڑے ہوئے ایک شخص جو وفاقی دارالحکومت میں پراپرٹی ڈیلرز کا مافیا کہہ لیں بنا ہوا ہے، اپنے آپ کو مافیا میں اس غرض سے کہہ رہا ہوں کہ اس کا دل ہو تو وہ کسی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ کو قانونی بنا دے، اس کا دل ہو تو کسی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ کو غیر قانونی بنا دے. جہاں اس کے مفادات وابستہ ہوں وہ پروجیکٹ اس کی نظر میں قانونی ہوتا ہے، اور جہاں اس کے مفادات وابستہ نہ رہیں تو وہ پروجیکٹ جو ہے وہ غیر قانونی ہوتے ہیں. اس طرح کے کئی واقعات ہیں. وفاقی دارالحکومت میں متعدد سوسائٹیوں کے جو ہے نا دفاتر قائم ہیں، اور تقریباً تمام سوسائٹیز نے اپنے جو ابتدائی پروگرام ہیں، ابتدائی لانچنگ ہے، پری پلاننگ ان کی جو ہوتی ہے، وہ اس کے حوالے سے جو بھی پروگرام ہوتا ہے وہ اس میں سردار صاحب کو اس وجہ سے بلاتے ہیں تاکہ پراپرٹی ڈیلر اس میں انوالو ہو جائے، اور اس کا وہ اچھا خاصا میرے خیال میں معاوضہ بھی چارج کرتا ہے کہ اگر وہ آپ کے ساتھ ہے تو کس وجہ سے ہے. تو ناظرین، آج کا بھی جو ہمارا موضوع ہے وہ فیصل ٹاؤن کے حوالے سے یا چودھری مجید اور سردار طاہر صاحب کے حوالے سے ہے. ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارے پروگرام کو دیکھ کے وہ اپنا کوئی موقف اس میں دیں، ہماری کسی سٹوریز کو وہ جھٹلائیں یا وہ کہیں کہ نہیں یہ غلط بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس NOCs موجود ہیں، ہم ایسا کام نہیں کرتے ہیں. یا سردار طاہر یہ بات کہتا کہ نہیں میں نے کبھی کسی سوسائٹی ایسی کے حق میں کبھی بات نہیں کی جو غیر قانونی ہو، میں تو ہمیشہ حق کی بات کرتا ہوں. ہماری خواہش تھی فرق نواز بھٹی صاحب کی اور میری کہ کوئی بندہ سامنے آتا، ان کا کوئی ترجمان آتا، لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا. تو بھٹی صاحب، آج کی جو ہماری گفتگو ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے گا اور اس بات پہ روشنی ڈالیے گا کہ چودھری مجید کو فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا، یا وہ اس قدر مافیا کا روپ دھار چکا ہے کہ ادارے جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں ہر بات کو گریز کرنے کی، اس کی چیزوں پہ پردہ ڈالنے کی. کیا یہ ممکن ہے کہ یہ پردہ کسی ٹائم اٹھ سکتا ہے؟ بالکل جناب، یہ ممکن اس لیے ہے کہ جاوید باگڑ صاحب، جب 2013-14 کی غالباً بات ہے کہ بحریہ ٹاؤن کراچی سکینڈل آن ریکارڈ میں یہ کہہ رہا ہوں، ہوا میں گفتگو نہیں کر رہا، کہ خالی کاغذ پرنٹ کر کے اور کس طرح زمینیں جو ہیں وہ حاصل کی تھیں لینڈ مافیا ڈان ملک ریاض نے. تو اخبارات تو آپ کو پتہ ہے کہ ان پہ تو سٹوری چل نہیں سکتی تھی، اور پھر وہ سٹوری میں نے سوشل میڈیا کے اوپر دی تو مجھے بہت سارے دوستوں نے کہا کہ دیکھیں جی اس سے کیا ہوگا. میں نے کہا کہ ہوگا کچھ نہیں، ایک دن یہی سٹوری جو ہے وہ لینڈ مافیا ڈان کے گلے کا ہار بنے گی. تو وہ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چیزیں جو ہیں وہ سدا بہار جو ہیں وہ ایک ساتھ نہیں رہتی. جو اداروں کی بات ہے اس سے پہلے میں تھوڑا سا چودھری مجید کے حوالے سے 25 کروڑ عوام کو اور اوورسیز پاکستانیوں کو ضرور جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں. موصوف جو ہیں وہ اتنے بڑے کاریگر ہیں کہ ایک بڑے ہی لمبے عرصے تک ایون دین نیب اور دیگر تحقیقاتی ادارے چودھری مجید کے پروجیکٹ کا حوالہ دیتے تھے کہ کیا کامیاب پروجیکٹ ہے جناب، کیا بات ہے جناب ان کے پروجیکٹ کی. اور چودھری مجید نے کمال ہوشیاری کے ساتھ جو ایک معمولی کلرک تھا وہاں سے وہ اربوں پتی کا جو اس نے سفر طے کیا، بلکہ آپ تو اربوں سے بھی معاملات جو ہیں وہ آگے چلے گئے. اس میں بنیادی طور پر فراڈ کیا گیا، اور فراڈ کیا گیا وہ بڑا ٹیکنیکل فراڈ ہے، وہ سب کو پتہ ہے کہ کس طرح جو تحقیقات کر رہے ہیں ان کے پاس فائلیں بھری پڑی ہیں، جس میں انہوں نے موصوف نے کیا کہ ملٹی پروفیشنل سوسائٹی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے یہ فیصل ٹاؤن کی زمین بھی خریدتے رہے.
یعنی ملٹی پروفیشنل جو تھی اس سوسائٹی کے ساتھ انہوں نے دوسرا پروجیکٹ جو ہے وہ اپنا ساتھ سٹینڈ رکھا، اور آج کے دن تک جو ڈمی پریزیڈنٹ ہے وہ بیٹھا ہوا ہے. ملٹی پروفیشنل کا جو اختیار ہے، جو اس وقت سارے کے سارے فیصلے ہیں، وہ چودھری مجید کرتا ہے. بات یہاں تک ہی ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس پر چودھری مجید نے جہاں ایک طرف ٹیکس چوری کیا، وہیں پر جو ہے انہوں نے بائیولاز کی خلاف ورزیاں کی، اور اس میں مبینہ طور پر جو ہے وہ اداروں کی پر اصرار خاموشی جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود تھی. اور گزشتہ جو حکومت ہے، جس میں وسیم اکرم پلس کی ہم بات کرتے ہیں، جو آج کل نظر ہی نہیں آ رہے، عثمان بزدار صاحب جو اچانک پوتر بن کے اور بڑے خوبصورتی سے سسٹم سے مال پانی اکٹھا کر کے سائٹ پر ہو کر بیٹھے ہیں، اور وہ جو معصوم سا چہرہ بنا کے آئے تھے جناب میں بڑا کام کر رہا ہوں، ان کی آج بھی جو ہے وہ زمینیں موجود ہیں. ان کا گٹ جوڑ جو ہے وہ موجود ہے چودھری مجید کے ساتھ. فرا گوگی جو اس وقت بہر دوڑ گئی ہے، اگر ان کو پراپر جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کیا جاتا تو چودھری مجید سلاخوں کے پیچھے ہوتے. بلکہ میں جاوید بھاگٹ صاحب یہاں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ خالی نیب ایف آئی اے میں نہیں ہے، بلکہ آر ڈی اے نے بھی ان کو نوٹس بھیجے. انہوں نے وہاں سے بھی جو ہے وہ فائلیں دائیں بائیں کر دیں. پھر انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ اپنا لاہور کے اندر پاٹا میں وہاں پہ انہوں نے اپنی فائل جمع کرائی، اس کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ وہ کس پوزیشن میں ہے. اور یہ لوگوں سے جھوٹ بول رہے ہیں، لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ جی میرے پہ اعتماد کریں، میں آپ کو جو ہے وہ ڈیلیور کر دوں گا. یعنی پوری کی پوری بلڈنگ ہی جو جھوٹ پر کھڑی ہے، وہ بٹی کس صاحب طرح ممکن ہے؟ مجھے ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دیجئے گا کہ جس طرح کہا جاتا تھا پہلے کہ چودھری مجید کا نام آتا تھا، چودھری مجید کی شکل کم لوگ جانتے تھے کہ یہ چودھری مجید ہے، کیونکہ صرف چودھری مجید کے نام کے، جس طرح آپ نے پہلے مثال کوڈ کی کہ ادارے بھی ان کی مثالیں دیتے تھے، تو صرف نام سامنے آتا تھا، اس کی شکل نہیں سامنے آتی تھی. یہی پتہ ہوتا تھا کہ چودھری مجید کا پروجیکٹ ہے. لیکن اب کیا وجہ ہے کہ چودھری مجید خود سوشل میڈیا پہ آ کے لوگوں کے منتیں ترلے کر رہا ہے کہ اس پروجیکٹ میں آپ انویسٹ کرو. تو یہ اتنا پیسہ جو ہے اکٹھا کرنے کا جو ایک دھندا شروع کیے ہوئے ہے، جو کہ غیر قانونی پروجیکٹ ہے، جس کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ادارے بھی یقیناً جانتے ہوں گے کہ یہ پروجیکٹ غیر قانونی ہے، لیکن اس کے باوجود اس پہ کارروائی نہ ہونا، اس کو کھلی چھوٹ دی رکھے جانا، یہ کیا مطلب میسج کنوے کرتا ہے یہ 25 کروڑ عوام کو؟ کیا یہاں پہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں خاموش کیوں ہیں؟ دیکھیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ چودھری مجید جو ہے وہ مبینہ طور پر منی لانڈرنگ میں انوالو ہے، اور اس بات کا جو ہے وہ اگر چیئرمین نیب کو یا ایف آئی اے کے ڈی جی کو نہیں پتا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے نیچے جو کام کرنے والے ہیں وہ پروفیشنل بددیانتی کر رہے ہیں، وہ حقائق نہیں بتا رہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ایک ان کے گھر پر ریڈ ہوا تھا جس میں چودھری مجید جوتے چھوڑ کے بھاگ گئے تھے پچھلی گلی سے، پتلی گلی سے ہوتے ہوئے. وہ ریڈ کیا تھا سہیل ظفر چٹھا نے، اور سہیل ظفر چٹھا ان دنوں جو ہے وہ فرا گوگی کے معاملے کو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے. میں اگین کہوں گا جو ہے وہ اینٹی کرپشن کے پنجاب کے ڈی جی سہیل ظفر چٹھا سے کہ حضور یا تو آپ بتا دیں 25 کروڑ عوام کو کہ کس دباؤ کے تحت جو ہے وہ اچانک معاملہ جو ہے وہ بند کیا گیا، اور کون اس میں انوالو ہے، اور لاہور میں کون سا بیٹھا وہ شخص ہے جس نے مداخلت کی. کیونکہ اس کے اور بھی بہت سارے معاملات جڑے ہوئے ہیں، وہ آگے چل کے ہم بتائیں گے کہ چودھری مجید کا ٹی این ٹی کے ساتھ جو ہے وہ کیا معاملہ تھا، اور اس میں جو غیر قانونی پلازے ہیں کس طرح وہ کھڑے کیے گئے، اور آج کے دن تک جو ہے وہ نہ انہوں نے جو ہے وہ ٹیکس پے کیے ہیں، نہ پراپر رولز کو فالو کیا ہے. وہ اربوں روپے کے پلازے جو ہیں وہ کھڑے کر دیے گئے. بٹی صاحب ان کے بارے میں تو انشاءاللہ ہم ڈیٹیل پروگرام کریں گے. وہ جو پلازے ہیں وہ کس کی جگہ ہے، وہ کس جگہ پہ وہ قائم ہے، اور ان کی اس جگہ کے اصل مالک کون تھے، اور وہ کہاں گئے اور کس طرح گئے، اور ان دونوں کا آپس میں کیا گٹھ جوڑ ہوا، ٹی این ٹی کے ممبران کی جو ہے وہ جمع پونجی کہاں گئی، اور اس نے چودھری مجید نے اس کو کس طرح سے ہتھیایا. یہ تو انشاءاللہ آپ سے اس پہ ڈیٹیل پروگرام ہم لیں گے. جو ہے وہ ضرور میں کہوں گا کہ یہ جو سردار طاہر کا آپ نام لے رہے تھے نا، یہ مصوف نے خود جو ہے یہ اپنے منہ سے وہ کہتا ہے کہ میں تو دیکھیں محنت میں عظمت ہے، محنت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے.
لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ اپنے منہ سے یہ کہہ رہے ہوں کہ میں جی اسلام آباد میں ٹیکسی ڈرائیور تھا تو اچانک آپ جو ہے وہ اربوں پتی جو ہے وہ بن جائیں، ہائی رائز بھی آپ کی بن جائیں، تو وہ گدڑ سنگھی جو ہے وہ سردار طاہر 22-25 کروڑ عوام کو ہی بتا دے جو بیچاری غربت بٹی صاحب وہ گدڑ سنگھی یہی ہے کہ 25 کروڑ عوام کو چونا لگانا ہے، اوورسیز پاکستانیوں کو جو ہے نا سوانے خواب دکھانے ہیں، سبز باغ دکھانے ہیں، سبز باغ دکھا کے ان کو ان کی جمع پونجی سے محروم کرنا ہے. یہی گدڑ سنگھی ہوتی ہے جب فراڈ کیا جاتا ہے جیلی پروجیکٹ کو سامنے رکھ کے ایسے لوگوں کی، ایسی شخصیات کی جو جمع پونجی ہے وہ لوٹی جاتی ہے. تو بٹی صاحب یہی گدڑ سنگھی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کیا گدڑ سنگھی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ اگر پراپر طریقے سے کاروبار کیا جائے یا پراپر چیزوں کو لے کے چلا جائے تو یہاں سے لوگوں کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان لوگ کیوں چھوڑ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی بزنس نہیں ہے، لیکن یہ شخصیات دن بدن جو ہے نا امیر سے امیر تر ہوتی جاتی ہے. گدڑ سنگھی یہی ہے، فراڈ ایک گدڑ سنگھی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. تو سردار طاہر کی جو آپ بات کر رہے تھے، آج وہ اگر اسلام آباد میں اپنے آپ کو اس طرح سے ایڈورٹائز کر رہے ہیں کہ وہ پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے کچھ فائدہ دے رہے ہیں ڈیلرز کو یا عوام کو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ عوام کو تو کوئی فائدہ نہیں، عوام کو تو مل کے چونا لگا رہے ہیں. البتہ جو ہے وہ ڈیلرز کا نام استعمال کر کے خود انہوں نے اربوں روپے اکٹھے کر لیے ہیں. اور اس کے حوالے سے جو مصوف نے جو ہے وہ لائف ریزیڈنشیا کے حوالے سے دیگر بہت سارے معاملات سے سردار طاہر نے کس طرح جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے مال کمایا ہے، یہ ہم آئندہ پروگرام میں بات کریں گے. بٹی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم گزشتہ پروگرام بھی ہم نے چودھری مجید اور سردار طاہر کے حوالے سے کمبائن کیا تھا، آج کا بھی تقریباً پروگرام ہمارا کمبائن ہی ہو گیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگلے پروگرام میں سردار طاہر کو یا ان کو تھوڑا الگ الگ سے ان پہ نہ پروگرام کیا جائے؟ جی بالکل، اس حوالے سے سردار طاہر پہ بھی بات ہوگی، چودھری مجید پہ بھی بات ہوگی، TNT پہ بھی بات ہوگی، اور دیگر بہت ساری ایسی سوسائٹیوں کو بھی ہم جو ہے وہ سامنے لے کر آئیں گے. خاص طور پر جو ہے وہ مری ایکسپریس وے کے رائٹ لیفٹ کے اوپر جو ایک نیا دھندا اوورسیز کو لوٹنے کا شروع ہوا ہے، اس حوالے سے بڑی حیرت انگیز انکشافات سامنے آئے ہیں. وہ عوام کو ہم ضرور آگاہ کریں گے کہ ہوشیار رہیں. اور بٹی صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑی اچھی انفارمیشن دی. انشاءاللہ تعالی اگلا پروگرام بھی ہم بڑی ڈیٹیل سے اور بڑا انفارمیٹک ہوگا، وہ اس میں انفارمیشن آپ کے کام کی ہوں گی. ہمیشہ ہماری کوشش یہی رہی ہے کہ ہم جو بھی بات کریں اس ثبوت کے ساتھ کریں، اور ہماری کوشش یہ بھی ہے کہ جس طرح ہم یہ فیصل ٹاؤن فیز 2 کو غیر قانونی، غیر اخلاقی بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ عوام کے ساتھ جو یہ دھوکہ دے رہا ہے یہ ایک غیر اخلاقی فعل بھی ہے، غیر قانونی تو ہے ہی ہے. کسی ادارے سے یہ ریکگنائز نہیں ہے، کسی ادارے سے اس کی منظوری نہیں ہے، کسی ادارے میں ان کی فائل ٹکتی نہیں ہے. ان کو جب پتہ لگتا ہے کہ ہماری فائل ریجیکٹ ہونے والی ہے تو یہ فوراً سے جو ہے نا فائل وہاں سے اٹھا لیتے ہیں. جس طرح آپ نے ذکر کیا RDA سے انہوں نے فائل اٹھائی، فاٹا سے اٹھائی، ضلع کونسل اٹک میں یہ نہیں کہ یہاں تک کہ ابھی تک ان کے پاس ان کا جو پروجیکٹ ہے اس کی ٹائٹل ویریفیکیشن بھی میرے خیال میں نہیں ہے. اور اس پہ بھی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم بات کریں گے. تو اگلا پروگرام انشاءاللہ مزید جو ہے انفارمیشن لے کے ہم آپ کے سامنے آئیں گے پروگرام میں. تو اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.